چاہتا ہوں اس نقطے پر کہ کیا آپ کیٹیگری 1 کے لیے، کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں کیٹیگری 2 میں ہے اور یہ چیلنج کبھی نہیں ہوئی سر، اس کو کیا تھا ہم نے اور سر اس میں اور یہ چیلنج اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ وہ جو ان کا اشتہار ہے اس کو دیکھ لیں، نقطہ نمبر 3 اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ٹوٹل نمبر آف پلاٹ سے زیادہ ہوں تو پھر آپ کو اپنے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق آپ کو پلاٹس ملیں گے. یہ میں نقطہ آپ کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں چودھری صاحب نے اسی وجہ سے پلاٹ آپ کو بتایا کیٹیگری 2 دیا تھا، ان کو دیا انہوں نے کیٹیگری 1 تھا، انہوں نے ریفیوز کیا. جاوید چودھری صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں میں انٹائٹلڈ ہوں کیٹیگری 2 کا، اور انہوں نے اس وجہ سے کیٹیگری 2 کے لیے کیا تھا. جاوید چودھری صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو یہ ہے، اللہ کا شکر سر، آپ کا بھی نام آیا ہے، وہ انصار عباسی صاحب نے یہ کلیریفیکیشن تو کر دی. میں آپ کو یہی تو بتانے کے لیے فون کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ روف پلاسا صاحب غلط کہہ رہے ہیں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے کیس کیا تھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے سر، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، وہ ہمیں اسٹوڈیو میں اس کی آواز اگر ہم اوپر کر دیں تو. اوکے دیکھیے اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. جی سر. ایک تو روف پلاسا صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. کیس ہم 5 لوگوں نے کیا تھا. روف پلاسا صاحب کی پٹیشن تھی. روف پلاسا صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کیس کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 5 لوگ اگر 10-10 ہزار روپے ملا کے 50,000. جاوید چودھری صاحب ہمیں تھوڑی پرابلم ہے، آپ کو دوبارہ کال بیک کرتے ہیں سر. ایک سیکنڈ ہمیں اگر رک جائیں آپ، کال بیک اگر جاوید چودھری صاحب کو دوبارہ کر لیں، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جاوید چودھری صاحب کی لائن میں. جی اور انصار عباسی صاحب، اور میں چودھری صاحب کو دوبارہ لیتا ہوں. جس میں تو دیکھیں اس میں بیسیکلی جو کیٹیگری کا ایک مسئلہ تھا، دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سر میں کیٹیگری سننے والوں کو سمجھا دوں. کیٹیگری 1 ہے چیف ایڈیٹر اور ایڈیٹرز کے لیے، بالکل. کیٹیگری 2 ہے بیورو چیف کے لیے، جو آپ اس وقت بیورو چیف تھے. جی ہاں، میں بیورو چیف. آپ نے کیٹیگری 1 کے لیے اپلائی کیا تھا؟ میں نے دیکھیں پہلے، لیکن جب میں نے ریوائز ہوا تو میں نے جب لکھ کے دیا ان کو، چونکہ میں نے ری سبمٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا مجھے کیٹیگری 2 کا دیں. یہ آپ نے لکھ کے دیا؟ میں نے ری سبمٹ کیا پھر، بیکاز میں نے پہلے اپلائی کیا، اس وقت پالیسی نہیں آئی تھی انفارمیشن منسٹری کی. جب پالیسی آ گئی تو پھر مجھے ری سبمٹ کرنا پڑا، بیکاز میری کیٹیگری 1 ہو ہی نہیں سکتی تھی. نہیں ہو سکتی. جاوید چودھری صاحب میرے ساتھ دوبارہ لائن پر موجود ہے. جاوید چودھری صاحب جی آپ کچھ کہہ رہے تھے سر، سوری آپ کی آواز کٹ گئی. کاجل صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ روف پلاسا صاحب تھوڑی سی غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم 5 لوگوں نے کیس یہ کیا تھا. روف پلاسا صاحب کی پٹیشن تھی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے سر. اوکے. روف پلاسا صاحب نے یہ پٹیشن کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جب یہ کیٹیگری اناؤنس کی گئی تھی ہم نے کیٹیگری 2 کے لیے اپلائی کیا تھا. اس میں روف صاحب بھی تھے، انصار عباسی صاحب بھی، سب لوگوں نے اور اس میں امن مدین صاحب، سب لوگوں نے کیٹیگری 2 کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ ہم کیٹیگری 2 کے لیے ہی اپلائی کر سکتے تھے. اب ہوا یہ کہ اس میں ظاہر ہے شوکت عزیز صاحب کی مہربانی سے وہ پلاٹ نہیں ملے تھے. تو اس کے بعد روف پلاسا صاحب پٹیشن کے لیے جا رہے تھے ہائی کورٹ میں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور بلکہ دوسرے جرنلسٹوں سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ جا کے تو ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں شاید وہاں سے انصاف مل جائے. اس کے لیے انہوں نے ہم سب سے 10-10 ہزار روپے اکٹھے کر کے روف پلاسا صاحب کو دیے. 50,000 روپے سے انہوں نے ظفر علی شاہ صاحب کو وکیل کیا. اس کے بعد کیس چلتا رہا. کیس کا ڈیسیژن ہوا. روف پلاسا صاحب نے مجھے ایک دن آگے بتایا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا 2005 یا 2006 میں. اچھا اس کے بعد یہ کیس چلتا رہا، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن روف پلاسا صاحب لیٹر میرے پاس لے کے آئے منسٹری کا 2009 کے شروع میں، جس میں اس میں منسٹری نے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آنریبل کورٹ لاہور ہائی کورٹ اس کا راولپنڈی بینچ ہے، اس کے فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی. اچھا اس کورٹ کے فیصلے سے ہمیں یہ پلاٹ ملے تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے تمام سینئر دوست جو دوسرے لوگ تھے وہ پلاٹس لے چکے تھے، اور ہم لوگوں کو پلاٹس نہیں ملے تھے. جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں تھے ان سب میں سے مختلف لوگوں نے اس کے لیے کیس کیا تھا، جس میں انصار عباسی صاحب نے الگ اپنا کیس کیا تھا، باقی لوگوں نے الگ کیا تھا. تو ہم لوگوں کی پٹیشن تھی وہ 5 لوگوں کی تھی، جو روف پلاسا صاحب پٹیشنر تھے اور ہم ان کے ساتھ شامل تھے. ظفر علی شاہ وکیل تھے. اور اس کے بعد یہ کورٹ سے فیصلہ ہوا. انفارمیشن منسٹری نے ہمیں لیٹر دیا کہ آپ اپنا پلاٹ لے لیں. باقی یہ جو ایک کنال والا کیٹیگری 1 والا جو ایشو ہے نا، اس میں کاشف بھائی صاحب یہ تھا کہ جب یہ مجھے پلاٹ الاٹ ہوا تو مجھے جو لیٹر دیا گیا وہ 1 کنال کا تھا. تو میں نے وہ جو ڈی جی صاحب سے میں نے کہا جی میں نے کیٹیگری 2 کے لیے اپلائی کیا تھا. نہ صرف میں نے اپلائی کیا تھا بلکہ میں ایلیجیبل ہی کیٹیگری 2 کے لیے ہوں. مجھے 12 مرلے دیا جائے، میں 1 کنال کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں. یہ روف پلاسا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے مجھے خود مشورہ دیا تھا کہ ہم سب نے کیونکہ ایک کنال لے لیا، آپ بھی کنال لے لیں. تو میں نے ان سے بھی معذرت کر لی. میں نے کہا روف پلاسا صاحب یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ جس کیٹیگری کے لیے میں نے اپلائی کیا ہے اور جس کے لیے میں ایلیجیبل ہوں میں صرف. تو آپ نے سر کیٹیگری 2 روف پلاسا صاحب میرے ساتھ ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور آج تک ناراض ہے اس بات سے. اعظم صاحب جو ڈی جی تھے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ لے لیں، اور بلکہ ان کا یہ الفاظ تھے کہ آپ بڑے لکی آدمی کہ کمپیوٹر میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا. سر لیکن جاوید چودھری صاحب ایک سوال آپ نے کہا، جیسا آپ نے کہا کہ آپ نے کیٹیگری 2 بنتی تھی، نہیں کیٹیگری 2 کا ہی پلاٹ لیا آپ نے. میری بات سن لینا. ویٹنگ لسٹ میں آپ 20ویں نمبر پہ تھے سر.
سر میری بات تو سنے، میں نے وہ ایک کیٹیگری 1 کا جو پلاٹ تھا وہ سرنڈر کر کے واپس کر کے نیا لیٹر لیا ان سے، اور وہ میرا 12 مرلے کا کیٹیگری 2 کا پلاٹ ہے جو میرا حق بنتا تھا، اور اس کے میں نے 10 لاکھ روپے جمع کروائے جو ابھی تک